عامر صاحب ظاہر آج ایک بریک تھرو ہوا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ لکھ کر دے دیں, مجھ سے ملاقات کیے بغیر مل لیں, مگر ساتھ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی اگر اگلی ملاقات میں کمیشن نہیں بنتا تو اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. تو کیا سمجھا جائے, بس اب یہ فائنل میٹنگ ہے اگلی جو ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ زیب صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر, وگرنہ ہمارا جو موقف تھا آپ کو پتہ ہے, کل رات تک تو ہم نے باقاعدہ آفیشیلی مذاکراتی کمیٹی نے بھی, ہم تمام لوگوں نے ڈیڈ لاک اناؤنس کر دیا تھا چونکہ حکومت اپنی کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکی. لیکن جب عمران خان صاحب کو آج تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو ان کا پیغام ہمیں کمیونیکیٹ ہوا, ہم تک پہنچا, اور اس پیغام کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ آپ دونوں مطالبات لکھ کے دے دیں. لیکن ان ریٹرن ہم حکومت سے بھی یہ کہیں گے, چونکہ دوسری میٹنگ کے اندر حکومت نے یہ کہا تھا, جب ہماری طرف سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہیں, جو کہ ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دوسری میٹنگ میں بتائیں گے. دوسری میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ حکومت بھی اب لکھ کے دے کہ حکومت کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے, اور ہم اپنی ڈیمانڈز لکھ کے دے دیں گے. اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر یہ تیسری میٹنگ مذاکراتی کمیٹی کی ہو جاتی ہے, اور اس تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ نہیں بنتا, تو پھر اس کے بعد شاید چوتھی میٹنگ نہ ہو سکے. جی کیونکہ ڈیڈ لائن آپ کی طرف سے 31 جنوری کی تھی, تو اب یہ نئی ڈیڈ لائن ہے کہ جو بھی اگلی میٹنگ ہوگی, اب چاہے وہ کل ہو, پرسوں ہو, اگلے ہفتے ہو, وہ ڈیڈ لائن میٹنگ ہے. پھر ابھی میرا خیال ہے کل اور پرسوں تو ہو نہیں سکتی جی, کیونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ملک سے باہر ہیں, اور وہ نے 2-3 دن لگ جانے ہیں پاکستان میں واپس آتے ہوئے, اور ظاہر ہے وہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہر 2 فریقین کو, تو ان کے آنے پر ہی میٹنگ ہوگی. یہ ڈیڈ لائن کی نوبت کیوں آئی جی؟ سوال یہ ہے شاہ زیب صاحب, ہماری طرف سے 31 جنوری کی ہی بات کی گئی تھی, لیکن جب پہلی مرتبہ بھی کمٹمنٹ فلفل نہیں ہو سکی, ہماری خواہش کے مطابق ملاقات نہیں کروائی جا سکی, اور جب دوسری میٹنگ میں یہ بات کہی گئی اور گارنٹی کیا گیا کہ آپ کی ملاقات 2-3 دن میں آپ کی خواہش کے مطابق ہوگی, لیکن 5 سے 6 دن گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکی, تو سر ہم اسے بہت لمبا نہیں کھینچنا چاہتے. کم از کم اگلی اگر مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ 2-3-4 دن بعد جب بھی ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو پہلا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا 9 مئی اور 26 کا, وہ اگر پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد 10-12 دن اور بچ جائیں گے کہ ہم دوسرا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی بات کر سکیں. لیکن اگر ہم کمیٹی کھیلنا نہیں چاہتے جی, ہم میٹنگ کھیلنا نہیں چاہتے, ہم عملی اقدامات چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے, اور اس کا میرا خیال اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچی. اور میرا شاید اگر عمران خان صاحب کا پیغام ہمیں آج کمیونیکیٹ نہ ہوتا تو مذاکراتی کمیٹی خود ہی آج یا کل تک آپس میں مشاورت کرنے کے بعد کال آف کر دیتی ان چیزوں کو. لیکن یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک مزید پازیٹیو جسچر دیا گیا ہے, اور اب اس کے بعد ہم تحریری طور پہ مطالبات بھی دے دیں گے. اور اگر ایک میٹنگ خان صاحب سے ملاقات کے بغیر, جو کہ ویسے میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں, چونکہ ہماری ملاقات ابھی ہونی ہے مذاکراتی کمیٹی کی, ہم نے آپس میں بیٹھنا ہے, ہمیں چند گھنٹے پہلے وہ میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. اور اگر وہ میٹنگ ان حالات میں ہوئی کہ خان صاحب سے ملاقات کے بغیر, تو پھر ہماری وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے شاید فائنل میٹنگ ہی ہوگی. جی ذرا حکومت نے آپ سے کمٹ کیا تھا, اور کمٹ کر کے اعلامیہ میں بھی اس بات کو لکھا گیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا, مگر نہیں ہوئی. اب حکومت کی طرف سے ظاہر ہے کچھ متضاد بیان سامنے آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اسپیکر صاحب پہ ڈالا, اسپیکر صاحب نے کہا بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرانا, مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا, جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا. تو آپ چاہیں گے فوری ہو یا آپ ان کی واپسی کا انتظار کریں گے؟ نہیں دیکھیے جی, یہ لاسٹ ٹائم یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, اسپیکر صاحب کا بیان اس حد تک بالکل صحیح ہے. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا, اور میٹنگ میں بھی یہ بات فائنلائز ہوئی تھی کہ جو ہی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو ویری نیکسٹ ڈے مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی. اس کے اوپر تمام لوگ متفق تھے. اب بھی اگر مقصد ہے حکومت چاہتی ہے تو وہ رابطہ کر لے اسپیکر صاحب سے, چونکہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے جی. ہمارا رابطہ ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ, اور ہماری طرف سے بھی 2 افراد جو کمیٹی کے سربراہ ہیں, عمر ایوب صاحب اور دوسرا سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب, ان کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوتا ہے اسپیکر یاز صادق صاحب کے ساتھ. تو اگر کوئی ایسا میسج آئے گا تو انشاءاللہ ہم کمیونیکیٹ کر لیں گے. جی صاحب, جب آپ کی گزشتہ میٹنگ ہوئی تو ظاہر دونوں طرف سے اچھی بات کہی گئی کہ جی اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے, اب بات آگے بڑھے گی. حکومت کی طرف سے کمٹمنٹ نہیں پوری کی جا سکی, حالانکہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا منڈے کو ملاقات ہو جائے گی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ٹیوزڈے کو ملاقات ہو جائے گی, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے گزر گیا, ملاقات نہیں ہو سکی. آپ نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں اتوار کو کہا
کہا کہ اب لگ رہا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی بھی ایما پر ہی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مینڈیٹ ہے کہ جب حکومتی وزراء بار بار کہہ رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں مگر ملاقات نہیں ہو رہی؟ دیکھیے شاہ زیب صاحب، یہ نہ صرف میں نے کہا بلکہ یہ حکومتی کمیٹی کے چند اراکین جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو آن بورڈ کرنے کے بعد ہی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور ہماری اپنی گٹ فیلنگ بھی یہ ہے کہ اگر طاقتور حلقوں کی آشیرواد نہ ہوتی یا وہ آن بورڈ نہ ہوتے تو شاید یہ مذاکرات سٹارٹ ہی نہ ہو پاتے. تو ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اب باقی ساری چیزیں ہم نے تو کھل کے رکھ دی ہیں جی، اب دیکھیں ان کا کیا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر. اگر آن بورڈ ہیں تو یہ ملاقات کا نہ ہونا، حکومتی وزراء کی طرف سے یہ ضرور اشارہ دیا گیا کہ جو عمران خان صاحب نے پوسٹ کی جس میں ظاہر عسکری قیادت کے اوپر بھی براہ راست تنقید تھی، پھر شریف المروہ صاحب نے بھی کہا کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب کیونکہ بڑا مصالحانہ ماحول نظر آ رہا تھا مذاکراتی کمیٹی کا دونوں طرف سے. کیا اس سے فرق پڑا پھر؟ نہیں سر، شاہ زیب صاحب میرا اس کے اندر ٹیک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا جب مذاکرات سٹارٹ ہوئے تو مذاکرات کے بعد ایک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بھی پریس کانفرنس آئی. اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر لاہور بھی گئے. لاہور میں جا کے انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور وہاں پر پھر انہوں نے جو وہ گفتگو فرماتے ہوتے ہیں انہوں نے وہ ساری گفتگو کی. تو اگر آپ مذاکرات کے ماحول کے اندر گفتگو سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفتگو ہر دو فریقین کی طرف سے ہوتی ہے، ایک فریق کی طرف سے نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو سکی کہ شاید وہ جو بگنگ ڈیوائسز سننے والے لوگ ہیں وہ کوئی ہمیں ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے یا پتہ نہیں اس کو بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے. ادروائز مجھے یہ جو خان صاحب کا بیان ہے اس کی وجہ سے یہ ملاقات ڈیلے ہونا میں ایسا نہیں سمجھتا. دس از مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو جی. اور آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اچھے دن آ رہے ہیں، عمران خان صاحب آپ کو باہر آتے نظر آ رہے ہیں، اچانک جو ماحول بدلا ہے اس کے بعد بھی آپ اتنے ہی پازیٹیو ہیں؟ میں اس سے زیادہ پازیٹیو ہوں جی. میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں جی. اور یہ کیسے ہوگا ممکن اگر آپ مذاکرات کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، پہلے آپ کے یہ دو مطالبات مانے جائیں گے پھر بات آگے بڑھے گی، یہ کیسے ہوگا یہ؟ نہیں جی، ہر دو صورتوں کے اندر مذاکرات کامیاب ہوں یا مذاکرات ناکام ہوں، مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم نہ تو کوئی ایگزیکٹو آرڈر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلوں کے دروازے کھول دیں. ہم صاف بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، اور انہوں نے بھی، خان صاحب نے ہمیں یہی ڈائریکشن دی تھی کہ عمران خان صاحب اور تمام جو اسیر قیدی ہیں وہ عدالتی آئینی قانونی جنگ لڑ کے عدالتوں سے ہی سرخ رو ہو کے باہر آئیں گے. ہم صرف اس میں پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح چاہ رہے ہیں، ایز سمپل ایز دیٹ، کہ مزید بوگس کیسز دائر نہیں کیے جائیں گے، مزید بوگس کیسوں میں انوالو کر کے تو جو اسیران ہیں ان کی بیل کو اپوز نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب دوسری بات، اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اسٹل آئی بلیو کہ چونکہ تمام کیسز عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی ہیں اس کے اندر اب ایک کیس رہ گیا، باقی تو تمام کیسوں میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. اب وہ کو پتہ نہیں اپ ٹاؤن تھا یا ڈاؤن ٹاؤن تھا یا نیو ٹاؤن تھا، وہ جب خان صاحب کی تمام مقدمات میں ضمانت ہوگی اور شام کو روکار جاری ہونی تھی تو وہ شاید نیو ٹاؤن کی کسی ایف آئی آر کے اندر ان کو انوالو کر کے تو دوبارہ ریمانڈ اور پھر جوڈیشل کر دیا گیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ 200-250 ایف آئی آرز کے بعد جب تمام ایف آئی آرز میں ریلیف مل گیا ہے تو آپ زیادہ عرصہ تک خان صاحب کو اندر رکھ سکیں گے. تو میں مذاکرات کی کامیابی یا مذاکرات کی ناکامی ہر دو صورتوں کے اندر میں خان صاحب کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں جی. صاحب اب ذرا آپ نے کہا کہ پروسیکیوشن اور یہ مذاکرات میں بھی یہ بات آئی کہ جو ضمانتیں ہیں اس میں حائل نہ ہو اور پھر نئی گرفتاریاں نہ ڈال دی جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ پھر عمر ایوب صاحب نے الزام لگایا کہ ایجنسیوں کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں، ضمانتوں اور اس سارے معاملات کو. اب یہ اس بات اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے. عمران خان صاحب جب براہ راست تنقید کر رہے ہوں گے اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں روکا نہیں جا سکتا عمران خان صاحب کی رہائی کو؟ جی بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں روکا جا سکے گا جی. عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے جی.